اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر ورلڈ کے دوستو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے لاس ویگس۔ جوئے، نائٹ کلب اور تفریح کی دیگر اقسام پر تعمیر ایک صحرائی میٹروپولیٹن سٹی وجود کی صرف ایک صدی میں لاس ویگس نے لاکھوں سیاح اور کھربوں ڈالر کی دولت کو جنوبی نیواڈا میں کھینچ لیا۔ اس شہر کی بنیاد ریلوے ورکرز نے رکھی تھی۔ آئیے جانتے ہیں لاس ویگس سے متعلق سیاحت کے حقائق۔ ہر سال لاس ویگس میں 42 ملین سے زیادہ لوگ آتے ہیں۔ لاس ویگس میں دنیا کے 20 سے زیادہ بڑے ہوٹلز ہیں۔ میکارن انٹرنیشنل ایئرپورٹ امریکہ کا 7واں مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ 51.5 ملین افراد سالانہ میکارن انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے ذریعے پرواز کرتے ہیں۔ روزانہ 44,700 افراد کار کے ذریعے نیواڈا بارڈر میں داخل ہوتے ہیں۔ 2019 میں امریکہ سے آنے والے سیاح زیادہ تر کیلیفورنیا، ٹیکساس اور واشنگٹن سے آئے تھے۔ 2019 میں وزٹرز نے $37 بلین خرچ کیے۔ پورے لاس ویگاس میں 1.5 لاکھ کے قریب ہوٹلز ہیں۔ ہوٹلز کا اوسطاً آکوپینسی ریٹ 88.9% ہے۔ جب سیاحوں کو سفر کی وجہ سے پوچھا گیا تو 48% نے کہا کہ ہم چھٹیاں گزارنے لاس ویگس آئے ہیں، 5% لاس ویگس جوا کھیلنے گئے تھے اور 11% کنونشنز میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ آئیے آگے جانتے ہیں لاس ویگس سے متعلق تاریخی حقائق۔ گولڈن گیٹ ہوٹل اور کیسینو لاس ویگس کے سب سے قدیم ہوٹل اور کیسینو میں سے ایک ہے، جو اصل میں 1906 میں ہوٹل نیواڈا کے نام سے کھولا گیا تھا۔ لاس ویگس میں پہلا ٹیلی فون سن 1907 میں ہوٹل نیواڈا میں لگایا گیا تھا، اور آج بھی گولڈن گیٹ ہوٹل اور کیسینو میں ایک تختی اسے یادگار بناتی ہے۔ سن 1931 میں جوئے کو لاس ویگس میں قانونی شکل دے دی گئی تھی۔ مشہور شخصیات کو یہاں گھومتے ہوئے دیکھنا ایک عام سی بات ہے۔ سیرینا ولیمز اور نیمار اکثر ویگاس میں تعطیلات گزارتے ہیں۔ لاس ویگس میں جنسی صنعت کو فروغ دینے والی بہت سی علامات کے باوجود حقیقت میں سن سٹی میں جنسی کام ممنوع ہے۔ یہ صرف لاس ویگاس میں ہی غیر قانونی نہیں ہے، اس پر نیواڈا کے دوسرے بڑے شہر رینو میں بھی پابندی عائد ہے۔ تاہم نیواڈا کے دیگر کاؤنٹیوں کے شہروں میں جنسی کام کرنے کی اجازت ہے۔ لاس ویگس کنونشن اینڈ وزٹر اتھارٹی کے ذریعے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق لاس ویگس میں 1.5 لاکھ ہوٹلز ہیں۔ کمرے کا اوسط کرایہ $129 ہے۔ ان اعداد و شمار کے ساتھ لاس ویگس ہوٹل کے ہر کمرے میں رہنے میں 404 سال اور $19 ملین لگیں گے۔ لیکس اور پیرامڈز کی چمکتی روشنی کو روشن کرنا سستا نہیں ہے۔ اسے صرف 1 گھنٹہ جلانے کے لیے بجلی کی لاگت $51 ہے، جو ایک مہینے میں تقریباً $15,300 ہے۔ تصور کریں یہ بل میل میں ہر ماہ مل رہا ہو تو کیسا لگے گا۔ لاس ویگس میں آپ بار ٹینڈر کی حیثیت سے ایک عمدہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ملک کے دوسرے حصوں میں بار ٹینڈر کے کاکٹیل ویٹریس جیسی سروسز انڈسٹری کے لوگ شاید اتنا پیسہ نہیں کما سکتے ہیں، لیکن لاس ویگس میں یہ نوکری 6 اعداد و شمار کی تنخواہوں میں آسانی سے ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ مشروبات بنانے یا پیش کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو یہ نیواڈا منتقل ہونے کا وقت ہو سکتا ہے۔ لاس ویگس کا دورہ کرنے والے ایک 25 سالہ سافٹ ویئر انجینئر نے ایک سلاٹ مشین میں $100 ڈالے اور $39 ملین جیت کر ختم ہوا۔ لاس ویگس میں جیتنے والی یہ اب تک کی سب سے بڑی رقم تھی۔ لاس ویگس زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ یہ جزوی طور پہ ملک میں ریاست کے سب سے کم ٹیکسوں کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ دوسری ریاستوں میں بھی کچھ ٹیکس موجود ہیں جو نیواڈا میں نہیں ہیں۔ شہر میں سیاحوں کی صنعت اتنی صحت مند ہے کہ سیاحت پر خرچ ہونے والی زیادہ تر رقم
सड़कों, स्कूलों और पार्कों के लिए फंड में वापस कर दी जाती है। लाखों रोशनियों के साथ लॉस वेगस को ज़मीन का सबसे रोशन मकाम समझा जाता है। लॉस वेगस में सालाना बारिश का औसत 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 11,500 फुट पर स्ट्रेटोस्फेयर, अमेरिका का सबसे लंबा मुशाहदती टावर और दरियाए मिसिसिपी के मगरब में दूसरा बुलंद तरीन आज़ाद खड़ा ढांचा है। लॉस वेगस में शेलफिश का रोज़ाना इस्तेमाल 60,000 पाउंड से ज़्यादा होता है। लॉस वेगस मेट्रोपॉलिटन इलाका रियासत में सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद का हामिल है, जहां की आबादी 1.6 मिलियन से ज़्यादा है। हर रोज़ लगभग 300 शादियां होती हैं। शहर में नियॉन ट्यूबिंग 15,000 मील से ज़्यादा हैं। अगर आपके पास भी लॉस वेगस से मुताल्लिक कोई हैरानकुन मालूमात हैं तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप मज़ीद नई और मुनफरिद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही फ्यूचर वर्ड को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।